خون میں اسم محمد کا نور جائے گا، سانسوں سے اسم محمد گزرے گا۔ سب سے اعلیٰ درود یہ ہے۔ محمد عامر درود تاج کی ظاہری اور باطنی تشریح فرما دیں۔ اگر آپ کے قلب میں ایمان ہے، نور ہے، اصل راز بتا رہا ہوں، اگر آپ کے قلب میں نور ہے، ایمان ہے، تو مجھے بتائیں کوئی بھی ایسا درود ہے جس میں لفظ محمد سے افضل کوئی دوسرا لفظ ہو؟ یہ مولویوں نے تمہارے دماغ میں خلل پیدا کیا ہوا ہے، یہ درود پڑھ لو، وہ درود پڑھ لو۔ ابے سارے درود ایک ہی ذات کے اوپر بھیجے جا رہے ہیں، ایک ہی نام ہے۔ اب وہ درود تاج ہو یا وہ درود بغیر تاج کے ہو، اصل چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اور وہ اسم مبارک پاک سینے اور پاک قلب سے نکلا ہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں کتنی خطرناک اعلیٰ درجے کی آیات ہیں۔ سورہ کہف پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا۔ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں تو ناپاکی ہے، آپ کا نفس تو ناپاک ہے، آپ کو تو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زبان بھی پڑھے اور دل بھی پڑھے ساتھ، وہ ہے قرآن پڑھنا۔ اگر صرف زبان قرآن پڑھے اور دل نہ پڑھے تو وہ لوہے کے چنے چبانا ہے۔ لوہے کے چنے چبانے سے مراد کیا ہے؟ کہ کبھی لوہے کے چنے کو کوئی چبا سکتا ہے؟ اسی طرح زبان سے قرآن پڑھ کے کبھی کوئی نور بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا۔ تو ان چکروں سے نکل آؤ کہ جی سورہ کہف پڑھ لیں گے تو اندھے نہیں ہوں گے، سورہ نور پڑھ لیں گے تو دجال سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دجال خود سورہ نور پڑھائے گا لوگوں کو، دجال قرآن ہی پڑھائے گا لوگوں کو، نمازیں پڑھائے گا، وہ نمازیں پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، سب کچھ کرائے گا۔ وہی قرآن جو دجال پڑھ رہا ہے وہ تم پڑھ کے دجال سے کیسے بھاگے؟ وہی قرآن جو دجال پڑھ رہا ہے وہی تو پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہی قرآن دجال بھی پڑھ رہا ہے تو تیرے پڑھنے سے تو دجال سے محفوظ کیسے ہوگا؟ یہ تمام چیزیں اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب آپ کا سینہ پاک ہو چکا ہو، جب آپ کا قلب صاف ہو چکا ہو، نور سے منور ہو چکا ہو۔ اچھا پھر اور مزے کی بات کیا ہے؟ جب قلب میں اسم ذات اللہ اتر گیا، اب سورہ کہف کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ سورہ کہف میں ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی نام ہے جو اسم اللہ سے بڑا ہو؟ سورہ نور میں، سورہ رحمان میں، پورے قرآن میں، سارے قرآن کا نچوڑ اسم ذات اللہ ہے، وہ آلریڈی آپ کے قلب میں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں قرآن کیسے بنتا ہے؟ قرآن کا بیج، قرآن کا عرق، قرآن کا نچوڑ، the gist of the holy scriptures is settled in your heart and attracts all the branches of the scriptures۔ پھر خود ہی اس میں ذات سے مختلف شعائیں نکل کے سورہ نور بنائیں گی، سورہ کہف بنائیں گی۔ تیرا یہ قلب خود قرآن باطن بن جائے گا، نوری قرآن بن جائے گا۔ اب پوچھو پھر یہ حدیثوں میں کیوں آیا کہ فلاں چیز پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو؟ اس لیے آیا حدیثوں میں کہ دو طرح کے صحابہ تھے۔ ایک وہ تھے جن کو حضور پاک نے طریقت سکھائی، وہ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ کرتے تھے، اصحاب صفا چبوترے میں بیٹھ کے۔ انہوں نے کبھی پڑھی سورہ کہف، سورہ نور پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، ساری آیتیں پڑھی ہوئی تھیں، کوئی اٹھا کے نہیں پڑھی۔ کیا کرتے تھے ہر وقت؟ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب حضور آتے تو ان کا جوش اور جذبہ بڑھ جاتا، پھر دیوانہ وار کرتے، مست ہو کر کرتے، دیوانہ وار کرتے، اللہ اللہ۔ اور حضور ان کو دیکھ کے کیا فرماتے؟ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا حتی یقولون مجنون۔ کثرت سے ذکر کرو، خوب ناچ ناچ کے ذکر کرو
تاکہ منافق تمہیں کہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ اصحاب صفہ ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر آ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا یہ کیا ریاکاری کر رہے ہو؟ ابھی وہ حضرت عمر تھے، یہ میں حدیث کا شان نزول بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر آ گئے، کہا جی یہ کیا ریاکاری کر رہے ہو؟ انہوں نے تو ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنا یعنی اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے، ہلکے ہلکے ذکر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک تشریف لے آئے۔ جب حضور پاک تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا یہ تو بڑا ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خوب شدت سے ذکر کرو، اتنی شدت سے کرو کہ منافق آئے تو کہے ریاکاری کر رہے ہو۔ اصل درود جو ہے نا، اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے، حضور کا اسم مبارک ہر لطیفے کو ٹکرا کے پھر گزرے۔ اس کا باطنی طریقہ ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نظر اعلیٰ پورے سینے پانچوں لطائف پر اسم محمد نقش فرما دیتی ہے۔ اب آپ کا ہر لطیفہ جو ہے اس سے اسم محمد ٹچ ہو کے گزرے گا، خون میں اسم محمد کا نور جائے گا، سانسوں سے اسم محمد گزرے گا۔ سب سے اعلیٰ درود یہ ہے کہ نبی پاک کا نام تیرے پورے سینے میں ہر روح سے ہوتا ہوا گزرے، سینے سے نکلے اور حضور کی قدموں میں پہنچ جائے۔ یہ سب سے افضل درود ہے۔ رہ گئی بات حدیثوں کی کہ حدیثوں میں کیا لکھا ہے، وہ حدیثوں میں جو افضل درود لکھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ہے جن کے پاس باطنی تعلیم نہیں تھی، جن کو حضور نے علم طریقت عطا نہیں فرمایا نا، تو وہ پوچھتے تھے اور کیا کریں اور کیا کریں، تو حضور ان کو کہتے تھے وہ فلاں سورت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، وہ سورت پڑھ لو۔ اب مجھے بتاؤ، ہمارا دستور یہ رہا، ہمیں کوئی ڈر لگا، ہمیں کوئی پریشانی ہوئی تو ہم نے جا کے سرکار کو بتایا، سرکار نے فرمایا کہ تم فکر نہیں کرو۔ صحابہ کرام کو ڈر لگتا، صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہوں گے نا، تو حضور کیا فرماتے ہوں گے؟ کچھ کو فرماتے ہوں گے اچھا ہم نظر کریں گے، جو خاص تھے، اور جو عام تھے جن سے روحانی تعلق نہیں تھا ان کو کہتے تھے تم جا کے جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آفات سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اور یار عقل کے ناخن لو، خدا کا خوف کرو، جن کے درمیان محمد رسول اللہ کی ذات بیٹھی ہو، اور وہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے سورہ کہف، سورہ نور، سورہ رحمان کی تلاوتیں کرتے پھریں گے، کیا محمد کی ذات کافی نہیں تھی ان کے لیے؟ تو اب یہ واقعہ کیا ہوا ہے کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کو دل والا علم عطا ہوا، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو مست ملنگ تھے۔ جن کو یہ دل والا علم حاصل نہیں ہوا ان کو کہا کہ یہ پڑھ لو، تم یہ تمہارے لیے نسخہ ہے، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ اسی طرح درود تاج ہے۔ میں سرکار سے ملنے سے پہلے جب حضور کا نام سنتا یا لکھا ہوا دیکھتا تو درود پڑھتا۔ میری زندگی جو تھی وہ لٹرلی پریشانی کا شکار تھی، کیونکہ میں اسی میں لگا رہتا تھا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نا پاکستان میں جو رکشا چلتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، تو ان کی ونڈ اسکرین پر ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ اب وہ سڑک پر چلنا دشوار تھا، ہر گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور میں کھڑا ہو کر درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں۔ یہ گاڑی آئی، اب یہ بھی نہیں کہ میں آنکھیں چرا لوں، پھر مجھے یہ ہوتا تھا محسوس کہ یہ تو میں گستاخی کر رہا ہوں۔ اب وہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے مستقل گاڑیاں جا رہی ہیں، نظر پڑ رہی ہے یا محمد لکھا ہوا ہے، میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں۔ یعنی سڑک پر چلنا دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ جب حضور کا نام سنو تو درود پڑھو۔ تو جب سنتا میں تو بھی درود پڑھتا، جب لکھا ہوا دیکھتا تو میں نے خود اپنے اوپر طاری کر لیا کہ اب تو لکھا ہوا ہے تو ابھی میں نے تو دیکھ لیا ہے تو مجھے پڑھنا ہے۔ اور یہی میرا دستور رہا، جب حضور کا نام لکھا ہوا دیکھتا کہیں یا سنتا تو درود ابراہیمی پڑھتا۔
اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ تو گاڑی ہر گاڑی پہ لکھا ہوا ہے تو چلنا بھی دشوار ہو گیا. کئی سال تک یہ میرا یعنی طریقہ رہا. جس دن سرکار سے ملاقات ہوئی ہے تو سرکار سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو گاڑی سامنے ہے، اس پہ یا محمد لکھا ہوا ہے اور میں نے درود نہیں پڑھا. فطری طور پر تو جب حضور کا نام سامنے آتا تو میں درود پڑھتا. اب میں حضور کا نام سامنے آیا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں گھور گھور کے حضور کا جو نام ہے وہ دیکھے جا رہا ہوں. تقریباً 1-1.5 منٹ کے بعد جو ہے مجھے یہ خیال آیا کہ ارے یار آج تو میں نے حضور کا نام دیکھا اور درود نہیں پڑھا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا یار. جو ہی مجھے یہ خیال آیا تو معلوم کیا ہوا، میرے سینے سے سرکار کی ذات گواہ ہے، میرے سینے سے درود کی آوازیں آنے لگی، میرا قلب درود پڑھ رہا تھا. یہ ہے سرکار گوہر شاہی کی نسبت کا کمال. پہلے میں زبان سے درود پڑھتا تھا، میں نے کہا بھی نہیں سرکار کو، اور سرکار نے میرے سینے کو، میرے قلب کو درود میں لگا دیا. پورا درود ابراہیمی لطیفہ قلب پڑھ رہا. ایک ناسوتی علم ہے قرآن کا، ایک ملکوتی علم ہے قرآن کا، ایک جبروتی علم ہے قرآن کا. ناسوتی علم قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے ساتھ کیوں، یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان کے اندر نور بند ہے. جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو اس کو ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں نا، اسی طرح یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی لائیو موکلات ہیں، ہر لفظ کے موکل ہیں. کیوں موکل ہیں جی؟ ان کو نور ملتا ہے نا ان الفاظ سے. وہ قرآن کے غلام ہیں، لیکن ان قرآن کی ان آیتوں کو ایک خاص تعداد میں خاص ترکیب سے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے موکلات آپ کا کام کرتے ہیں. یہ اس کا ناسوتی فیض ہے نا. یہ فیض حاصل کرنے کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو مومن بن سکتا ہے. جو لوگ قرآن کی ان آیتوں کو موکلات سے کام نکالنے کے لیے ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہیں خاص طریقے سے، ان کو عامل کہا جاتا ہے. یہ عمل میں آ جاتا ہے نا، جس طرح اس میں ذات اللہ کا عمل ہے. اچھا اب اس میں ذات اللہ کا تو عدد تم کو معلوم ہے 66. اس میں ذات اللہ کا عدد معلوم ہے نا 66 ہے. تو عمل ہے کہ اس کو 66 دفعہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد 66 قلم رکھ دیں، ایک نہ کم لکھیں ایک نہ ایک زیادہ، پورا 66 لکھیں کیونکہ یہ عمل ہے. تو اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر اس کا تصور جو ہے نا تمہاری آنکھوں میں تیرنے لگے گا. اسی طرح قرآن کی ہر آیت کا ایک عدد ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. جس طرح الف لام را کا عدد ہے 1150 عدد ہے نا، 1150 عدد ہے. تو اس کا جو 1150 عدد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1150 جو لوگ ہیں ان کی روح میں یہ نام جو ہے اس اجازت کے ساتھ ڈالا جا سکتا ہے. جب 1150 روحوں میں الرا کا جو یعنی فریز ہے، جب یہ چلا جائے گا، کتنے 1150 روحوں میں جب الرا کا اتر جائے گا نا حروف مقطعات، تو ان 1150 روحوں سے اس دنیا میں ایک نور کا گولا بنے گا. پھر جب وہ نور کا گولا بنے گا تو اس کو جو ہے نا پھر کہیں گے کہ یہ کنگڈم آف گاڈ ہے. ان کی وہ طاقت رہے گی، وہ 1150 روحوں کی وہ طاقت ہوگی، اس طاقت کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا. ان 1150 روحوں کی اتنی طاقت ہو جائے گی کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر بھی آ رہا ہے نا بڑا، وہ 1150 روحیں اگر یوں کر کے تصور کریں تو وہ ٹوٹ جائے. اسی طرح سورہ رحمان کا بھی عدد ہے، میں بتا دیتا ہوں. سورہ رحمان کا عدد 5 ہے، سورہ یاسین کا عدد 7 ہے، لیکن اس کی ترتیب ہے، ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کا عدد 5 ہے تو تم نے کیا سمجھا؟ تم نے سمجھا
کہ 5 دفعہ پڑھیں گے تو حاصل ہو جائے گا، وہ نہیں، سورہ رحمان ان 5 لطیفے ایک ساتھ پڑھیں گے نا تو پھر اس سے حاصل ہوگا۔ اسی طرح سورہ یاسین جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھیں، 7 لطیفے پڑھیں گے تو اس کا مقصد حاصل ہوگا۔ ہم تو اس کی تربیت نہیں دیتے کہ تم فلاں درود پڑھو فلاں نہ پڑھو، کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہر درود میں اس درود کی روح جو ہے وہ اسم محمد ہے، اس درود کی جو بیک بون ہے وہ اسم محمد ہے۔ اگر وہ اسم محمد ان تمام درودوں سے نکال دو تو یہ تمام درود بیکار ہے نا، تو پھر کیا کہا کہ یہ درود افضل ہے وہ درود افضل ہے؟ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ اس درود میں بھی اسم محمد ہے، اس میں بھی اسم محمد ہے، یہ افضل کیسے ہو گیا؟ دونوں میں اسم محمد ہی ہے نا۔ تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ درود افضل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں محمد سے بڑی کوئی اور چیز ہے اس درود میں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا فضیلت ہوئی درود کی؟ یہ شریعت پر عمل پیرا جو لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے کہ تمہارے لیے یہ افضل ہے، تمہارے لیے یہ افضل ہے، کیونکہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا درود ابراہیم میں، انہوں نے تو حج کرنے کے لیے جانا نا، جہاں انہوں نے مناسک حج ادا کرنے جن کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اگر وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو حج نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اور وہ جو صوفی طریقت میں چلا گیا وہ کعبے ہی نہیں جائے گا، جب وہ کعبے نہیں جائے گا، مناسک حج ہی نہیں کرے گا تو اس کو پھر درود ابراہیمی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو صرف محمد رسول اللہ کافی ہے۔ یہ شریعت کے مسائل ہیں، کیونکہ تمہارا دین جو ہے ملت ابراہیمی میں سے ہے۔ ملت ابراہیم کا جو باپ ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جد امجد جس کو کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی نہیں پڑھو گے تو تمہارا حج بھی نہیں ہوگا،